मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो अब हम चलते हैं मेरे भाई, हमने जो कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून वल्लज़ीना फी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूम। अल्लाह ने फरमाया इंसान जल्दबाज है, डिप्रेशन में जल्दी जाता है, स्ट्रेस ले लेता है, जल्दबाजी में फैसले करता है और खुश होता है तो इतराने लगता है, यानी कोई काम भी इसका इतदाल पर मबनी नहीं है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया चंद क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा कर लो तो तुम्हारे अंदर सब्र भी आ जाएगा, ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। वो क्वालिटीज़ क्या है? इल्लल मुसल्लीन, सबसे पहले नमाज है, पाबंदी के साथ, तकबीर उला की पाबंदी के साथ नमाज की पाबंदी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 7 आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, जिस दिन अल्लाह के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। उनमें फरमाया कि रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो। जब कसरत से नमाजें पढ़ता है ना आदमी तो दिल मस्जिद में अटक जाता है। जब कोविड के दिनों में मस्जिदें बंद हुई हैं ना, तो एक सऊदीया के एक बूढ़े अरबी की रोते हुए की वीडियो आई। एसओपीज की वजह से कुछ पाबंदियां लग गई थी ना, मस्जिदें भी बंद हो गई कि भाई बीमारी ना फैले, तो खड़ा हुआ मस्जिद के बाहर रो रहा है। हकीकत ये, जिसको मस्जिद की आदत पड़ जाए, ऐसा नशा है ये, ऐसा नशा है। मैं जो मस्जिद के साथ घर में रहता हूं ना, इसमें मुझे छोड़ने का इसलिए भी दिल नहीं चाह रहा होता, अजानों की आवाजें और बच्चों की सुबह तिलावत की आवाजें आ रही होती, इतना अच्छा मंजर लगता है, और बच्चे पढ़ते भी कितने मजे से कुरान। इन्नल्लज़ीना आमनू, एक इधर से आवाज मारेगा, एक बच्चे बड़े हर चीज को बड़ा एंजॉय करते हैं। तो सुबह सुबह ऐसे जैसे परिंदों के चहचहाने की आवाजें हैं ना, तो मैं घर वालों से कहता हूं अगर हम दूर चले गए ये मंजर, ये सुकून नहीं मिलेगा। अजान की आवाज आती है, 5 अजानों की आवाज, फिर रमजान में जब तरावी होती है तिलावत की आवाज जा रही होती है। मैंने अपने घर में माइक लगाए हुए हैं, तरावी की आवाज जाए घर के अंदर, तो स्पीकर लगाए हुए हैं, स्पीकर होंगे माइक, वो जो स्पीकर लगाए हुए हैं, तो सुबह बच्चे तिलावत कर रहे होते हैं ना, फजर के बाद मदरसे के बच्चे, ऐसी उनकी प्यारी चहचहाने की आवाज आ रही थी। मेरी छोटी बच्ची थी, उसने खिड़की पे खड़े खड़े ही बहुत सारी सूरतें याद कर ली थी, सॉरी बहुत सारी दुआएं, क्योंकि बच्चे याद कर रहे होते हैं ना, रब्बाना आतीना फिद दुनिया, उसने वहीं पे रब्बाना। तो एक दिन हमने अपनी छोटी बच्ची से पूछा, दूसरी बच्ची से ना, कि रब्बाना आतीना सुनाओ, अभी बोलना भी नहीं आता था, कहती है रब्बाना आतीना फिद दुनिया, आगे कहती हसनता ताऊं व फिल आखिरती हसनता ताऊं। हमें इतनी हंसी है। मैंने कहा दोबारा, कह रही है फिद दुनिया हसनता ताऊं, क्यों हसना निकलना उनके मुंह से मुश्किल होता है, हसनता ताऊं व फिल आखिरती हसनता ताऊं। तो ये मस्जिद के माहौल से ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आती हैं, इसलिए मस्जिद के करीब रहा करो भाई। हाँ, कुछ मस्जिदें ऐसी होती हैं हर वक्त भोंपू लेके ना वो मुअज्जिन लगा हुआ होता है, उससे आदमी फिर पनाह मांगता है, यार बस कर दे, अजान हो बस, इससे ज्यादा नहीं। और अजान भी मुख्तसर, ये जो इतनी लंबी खींच के अजानें देते हैं ये भी खिलाफ सुन्नत हैं। अजान ही नहीं खत्म हो रही भाई, तू क्या कर रहा है, इतनी खींचते अल्लाह, वो खींचे चला जा रहा है यार। मुख्तसर अजान हो, अच्छी लगती है, तो बावकार अजान हो, उसमें ज्यादा नहीं वो उतार चढ़ाव कर रहा हो, तो बहुत खुशी होती है, सुकून मिलता है अजान सुन के। मैं जब मदरसे में अजान दिया करता था तो हमें हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने अजान सिखाई थी, और बहुत सख्ती की थी कि आड़ी तिरछी अजान नहीं देना, बिल्कुल अल्लाहु अकबर ऐसे, इस तरह से, और अशहदु अल्लाह में ला को खींचना है, उस पे मद है, जहां मद नहीं है वो नहीं खींचना। तो ऐसी सुथरी भी अजान होती थी हमारी, सीधी सादी बिल्कुल, लेकिन उससे सुकून इतना मिलता था। मुझे याद एक दफा मैं अजान दी ना मैंने, जोहर के वक्त में हम सब सोते थे, सो के जब उठते थे आदमी वैसे ही फ्रेश होता है, तो हजरत को इतना मजा आया, अपने घर छोड़ के ना, दरवाजा छोड़ के नीचे उतर आए। जब तक मैं अजान देता रहा हूं हजरत खड़े होकर अजान सुनते रहे। अजान में बहुत सुकून है, बशर्ते के देने वाला उसको ज्यादा ना उतार चढ़ाव करे, तमीज से दो, सीधी सीधी अजान। अजीब अजीब अजानें हो रही, अल्लाह अकबर, अजीब सी, यानी जितना बिगाड़ सकते हैं ना बिगाड़ रहे होते हैं। एक जगह हम जामिया फारूक के करीब रहा करते थे, शाह फैसल कॉलोनी, तो एक छोटी सी मस्जिद थी, वो अजान कैसे देता था,
میں اور میرے کزن چلے گئے اذان نماز پڑھنے کے لیے, تو مغرب کی نا, اذان کیسے شروع کی ہے, ابھی میں کیا نقل اتار کے دکھاؤں, ویسے بات کر رہے ہیں ہمارے سامنے بالکل ٹھیک ٹھاک. وہاں گیا تو عجیب ہی اسٹائل نکالا, اللہ پتہ نہیں عجیب سے, اب میں کیا, یعنی پھر وہ میم بن جاتی ہے نا, پورا یوٹیوب پہ لوگ اس کو چلا کے شروع کر دیں گے. عجیب بناوٹ کر رہا ہے اذان میں, ہمیں کبھی رونا آ رہا ہے کبھی ہنسی آ رہی. ہم نے کہا ابھی تو صحیح تھا یہ. ایک جگہ ہم گئے گاؤں دیہات میں نماز پڑھنے کے لیے, امام کو بھی چاہیے جب رکوع سجود کی جو تکبیر ہے اللہ اکبر اس طرح کہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ, کتنا اچھا لگتا ہے. وہ گاؤں کے امام تھے, ہم جب گئے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ گھما دیا آخر میں. ہم نے کہا یہ کیا اسٹائل مارا ہے آخر میں یار انہوں نے. بھائی تو وہ چاہتے ہیں ہمیں اچھا لگے, اچھا نہیں لگ رہا بھای, اب اچھا جب ہی لگتا ہے جب جیسا ہے ویسا پڑھا جائے. تو اس طرح گھما رہے ہوتے ہیں لوگ, اذانوں میں بھی تلاوت میں بھی گھما رہے ہوتے ہیں, اس سے روحانیت ختم ہوتی ہے. تو ہم یہاں ہوتے ہیں, اتنا اچھا لگتا ہے, اذان کی آواز آتی ہے اور بچوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے, عجیب سکون ملتا ہے اس سے. مسجد کے قریب نا بڑا بچے خود بخود تربیت ہو رہی ہوتی ہے. کل کیا ہوا ہے, میں گھر میں تھا, میرا چھوٹا بچہ آیا, چھوٹا بچہ نا لڑکا, مغرب سے پہلے نا پتہ نہیں کیا, چھوٹا ہے بھی صحیح بولنا بھی نہیں آتا, آیا نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا اچانک, رکوع میں جا رہا ہے خود ہی شروع. کتنا کہ سکون ملتا ہے بچوں کو اس حرکت میں دیکھ کے انسان. یار چلو, میں نے کہا یہ آٹو پہ ہے میرا خیال ہے, یہ کیا ہے آٹو پہ آیا, نہ سلام نہ دعا, ایک دم نیت باندھ کے. گھر میں آپ نماز پڑھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں ایک کمرہ نماز کے لیے خاص کر دو, صاف. میں نے جب جاتا ہوں بعض مالداروں کے بڑے بڑے گھر ہیں, انہوں نے ایک کمرہ نماز کے لیے بنایا ہوا, تو بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہوتا ہے, وہ اس میں خوشبو جل رہی ہوتی ہے, بہت اچھا لگتا ہے, اس میں سکون بھی ملتا ہے نماز پڑھ کے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, جب آپ گھر میں نماز پڑھتے ہو سنتیں نوافل, بچے خود بخود سیکھتے ہیں. میں جب بھی گھر میں کھڑا ہوتا ہوں نا مصلی لے کے, اتنا مزہ آتا ہے. بچے دائیں بائیں آ کے جو مصلی وہ نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا, ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے, اور ان کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے. ایک میری بچی نے اسکارف لیا تو دوسرے نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے, کوئی پیمپر ویمپر چینج ہو رہا تھا اس کا, اسکارف لے کے کھڑا ہو گیا, حالانکہ وہ لڑکا ہے, نیچے سے پورا فارغ ہوا ہے اور اوپر سے اسکارف. میں نے اس کی تصویر کھینچ کے اس کے نانا کو بھیج دی. میں نے کہا آپ کے نواسے کے, وہ اتنا ہنسے ہیں, کہہ رہے, پھر انہوں نے کہا یار شیطان بھی بچوں سے پناہ مانگتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں, اسکارف لے کے کھڑا ہو گیا نا. تو آپ جب بھی گھر میں مصلی بچھاؤ, دیکھو آپ بچوں کو کہنا نہیں پڑتا, خود ہی آئیں گے, پھر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. پہلے الٹی طرف سلام پھیریں گے, پھر سیدھی طرف سلام پھیریں گے. الٹی ہاتھ کی انگلی اٹھا رہے ہوں گے آپ کو دیکھ کے نا, کوئی یہ انگلی اٹھا رہا ہے, کوئی یہ, بچے پھر نماز کے دوران چلے بھی جائیں گے, پیشاب کر کے واپس آ کے جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دیں گے. کس قدر سکون ملتا ہے یار. تو مسلمان گھرانوں کی یہ رونق ہے. بچے انگریز ان بچوں سے کیا ہیں, محروم. ہندو بھی محروم ہو گئے اب تو ہمارے گھروں کی رونق ہے. مصلی, نماز, تلاوت, تسبیح, اچھا لگتا ہے یار. بچے پڑھتے ہوئے گھر میں آپ آؤ, تلاوت کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے سکون ملتا ہے. ہر وقت ٹی وی چل رہا ہے, میچز چل رہے ہیں, ٹی وی چل رہا ہے, میچز چل رہے ہیں, فلمیں چل رہی ہیں, ڈرامے چل رہے ہیں, بے سکونی ہے بھائی, بے سکونی ہے یہ. تو باہر ملکوں میں تو بہت سختی سے میں کہتا ہوں یار, تم تو غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہو, تم نے تو ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کے قریب گھر لو. تمہارا تو ایمان بچے گا نہیں اگر تم مسجد کے قریب نہیں رہے. تو مسجد کے قریب رہا کریں, لیکن بشرطے کہ مؤذن کے ہاتھ میں ہر وقت بھونپو ہر وقت وہ جو ہو, وہ تو پھر دماغ خراب ہے. ایسی بھی مسجدوں کے قریب میں رہا ہوں, ہر وقت بجتی رہتی ہیں. تو ہم کہتے تھے پروگرام چل رہا ہے ابھی, نشریاتی پروگرام ہے ابھی, اور ان کی وہ فرمائشی پروگرام چلتے تھے. لوگ امام صاحب کو کہتے ہیں امام صاحب یہ والی نظم سنا دیں, وہ بھونپو لے کے شروع ہو جاتے. تو وہ لوگ بیزار آ گئے تھے. پہلے مسجدوں کے قریب کے گھر بہت مہنگے ہوا کرتے تھے, اب سستے ہو گئے ہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ ہر وقت بھونپو. ہم نے تو جمعے کی نماز میں بھی نا بیان میں باہر کا مائک بند کرایا ہوا ہے, اسپیکر بند کرایا ہوا ہے, کہ جس نے بیان سننا ادھر آئے گا, باہر آواز نہیں جائے گی. بہت لوگوں نے کہا کہ ہم گھر بیٹھے بیان سنتے ہیں, آن کرتے ہیں. ہم نے کہا آپ سن رہے ہو, ضروری نہیں کہ سارے سن رہے ہو, تو جس نے سننا ادھر آ کے سنے.
صرف اذان ہوگی, باقی کوئی مسجد سے باہر ہمارا مائک نہیں جاتا. تراویح میں بھی ہم نے محدود کیا ہوا ہے, ورنہ بعض مسجدوں کی تراویح کی آواز بھی ہمیں اپنی تراویح کی آواز میں آ رہی. ایک دفعہ تو ایسا ہوا ہے, میں ایک مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا, دوسری مسجد نے مائک آن کیا ہوا, اس نے اللہ اکبر کا, سب لوگ رکوع میں چلے گئے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرا. بھائی تو بند کر اس کو مائک یار. تو یہ بھی غلط ہے, آپ مذہب کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو, لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو آپ. تو خیر, اللہ نے فرمایا کہ سکون کس میں ہے بھائی؟ نماز میں ہے. الا المصلین, گھر کا سربراہ کچھ قربانیاں دیتا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے, لیکن اس کا آؤٹ پٹ اسے گھر میں مل جاتا ہے. اگر آپ ہی نماز نہیں پڑھتے تو بچے کہاں پڑھیں گے؟ آپ ہی نہیں پڑھتے, آپ سگریٹ پیتے ہو, آپ کو میرے بچے نہ پئیں, یہ بہت مشکل ہے میرے بھائی. تو بچوں کی تربیت کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. مجھے یاد ہے ایک شخص آیا میرے پاس, شراب بھی پیتا تھا, غلط ایکٹیویٹیز میں بھی تھا, کہتے ہیں میں نے سب چیزیں چھوڑ دی ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے یار میری جب سے بیٹی پیدا ہوئی ہے نا, بس اس کے مستقبل کی فکر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. کہ بچی کو جب پتا چلے گا ابا پیلے پلانے کا شوق رکھتے تھے, آگے اس کے رشتوں کے معاملات آئیں گے کہ جی اس گھر میں رشتہ بھیجتے ہیں, بیٹے آپ کے باپ کیا کرتے ہیں؟ جی پیتے ہیں. تو رشتہ کس کا آئے گا؟ پینے والوں کا ہی آئے گا. بلکہ وہ بھی نہیں, پینے والا بھی چاہتا ہے کہ ایسی جگہ بھیجوں نہیں پیتی ہو, کیونکہ وہ ایسا نہ ہو کہ دونوں ہی پی کے ٹن ہوئے ہوں. کیا خیال ہے؟ تو مار دیں گے ایک دوسرے کو. تو مسلمان کو اللہ کی قسم اٹھا کے اگر کہوں تو ہانس کا مطلب جھوٹا نہیں ہوں گا میں اس قسم میں. یہ جو اسلام اللہ نے ہمیں دے دیا نا, یہ فیملی والے آدمی کو اس کی نعمت کا پتہ ہے. کتنا گھروں میں جہاں اسلام ہے, رمضان میں کتنی برکت ہوتی ہے گھر کے اندر, کتنا سکون ہوتا ہے, سب کا روزہ ہوتا ہے, سحری میں سب سحری کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے, یہ غیر مسلموں کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں. عجیب, وہ منہ اٹھایا وہ ادھر چلا گیا. کھاتے بھی الگ الگ ہیں, وہ کھاتے بھی الگ الگ ہیں. کوئی ریلیشن, بچے ہی نہیں ہے تو ریلیشن کہاں سے ہوگا؟ ایک آدھ بچے سے کوئی ریلیشن تھوڑی ہوتا ہے, سارے ایسی کی تیسی ہو گئی. خیر,